السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان تو جنات سے ڈرتے ہی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جنات بھی انسان سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے بڑھا تو اس نے چھلانگ ماری اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز سنی، اس کے بعد وہ پھر کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ جنات تم انسانوں سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح تم جنات سے ڈرتے ہو۔ آگے حضرت سیدنا مجاہد سے ہی مروی ہے کہ جتنا تم انسانوں میں سے کوئی شیطان سے گھبراتا ہے، شیطان اس سے بھی زیادہ تم سے گھبراتا ہے، لہٰذا جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے نہ گھبرایا کرو، ورنہ وہ تم پر سوار ہو جائے گا۔ البتہ تم اس کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جایا کرو تو وہ بھاگ جائے گا۔ جنات سے حفاظت کے لیے ان امور کا اختیار کرنا بے حد مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل، جس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، پھر دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن کریم ضروری ہے، آگے ذکر اللہ کی کثرت اور اذان دینا، اور اس کلمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے چکنائی والی چیزیں جلد دھو لیا کریں، گھر میں لیمو رکھیے، گھر میں سفید مرغہ رکھیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا کچھ حصہ ذخیرہ کر لو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جائے گا، اور اس کی خیر و برکت بڑھ جائیں گی، اور اس میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے، اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا، اور اس کے خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی، اور اس میں کافر جنات بسیرا کر لیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر محافظ فرشتے موکل ہیں جو سونے جاگنے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستانے والی چیز آتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، مگر جس کو اللہ عز و جل اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ سننا سنانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔